السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اٹلی کے علاقے کلابریا کے صوبہ کوسینزا کے ایک چھوٹے قصبے میں جو 4 انسانوں کو زندہ جلائے جانے والا اندوناک ثانیہ پیش آیا ہے، اس پر 3-4 دن سے لگاتار سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے، اور ہمارے کچھ نادان اس بات کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے، جی ملک کی بدنامی کی جا رہی ہے، جی جو خبر دے رہے ہیں وہ ملک کی بدنامی کر رہے ہیں۔ یار کم از کم یہ تو سوچو کہ 4 انسانوں کو زندہ جلایا گیا ہے اور جلانے والے پاکستانی ہیں۔ آپ کی نظر میں کیا وہ لوگ جنہوں نے سفاکیت اور بربریت سے ان 4 کو زندہ جلایا گیا، جن میں 3 افغانی اور 1 پاکستانی شہری شامل تھا، کیا انہوں نے ملک کے لیے کوئی جھنڈے گاڑے ہیں؟ وہ ملک کی کہاں پہ نیک نامی کا باعث بنے ہیں؟ میری بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس کا اثر پاکستانیوں پر تو پڑے گا ہی پڑے گا، پوری جتنے بھی اوورسیز کمیونٹی اٹلی کے اندر موجود ہے، دیکھنا ان کے لیے آنے والا وقت انتہائی مشکل ہونے والا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو ذرا ان کی جگہ پر رکھیے کہ آپ کو گاڑی کے اندر جلایا جا رہا ہو تو کیا گزرے گی آپ پر، کس کرب کس اذیت سے وہ گزرے ہوں گے جان دینے سے پہلے۔ اتنی سفاکیت کہ باہر سے انہوں نے زور سے دروازے بند کر رکھے ہیں، اور آپ لوگ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ملک کی بدنامی کر رہے ہیں خبر دینے والے، ارے یار سوشل میڈیا پر جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ آپ کو خبر دیتے ہیں تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان تک جو خبر جیسے پہنچے ویسے ہی آپ تک پہنچائی جائے۔ میں نے بھی پہلے خبر دی کہ 4 پاکستانی 2 پاکستانیوں نے جلا دیے، لیکن بعد میں جب معلوم پڑا کہ 3 افغانی شہری تھے اور 1 پاکستانی تھا تو اس پر میں نے معذرت کی، لیکن کیا افغانی انسان نہیں تھے؟ کیا آپ کا ازلی دشمن ہے انڈیا؟ اگر وہاں سے کوئی ہوتے تو کیا آپ کو خوشی ہوتی؟ بے گناہ انسانوں کو جلا کر مار دینا کہاں کی انسانیت ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للمسلمین نہیں۔ کیسی کیسی سوچ رکھتے ہیں یار، 4 انسان زندہ جلا دیے گئے اور آپ کو ملک کی بدنامی کی پڑی ہے۔ انہوں نے ملک کے نام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں نا جنہوں نے ان کو جلایا ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا، کیا مجھے تکلیف نہیں ہے؟ آپ کو بھی تکلیف ہوگی، سب کو تکلیف ہے، اور اس کو 4 انسانوں کی سفاکیت اور بربریت کو پوری قوم بھگتے گی، یہاں بھی اور پوری دنیا میں۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ملک کی بدنامی کی جا رہی ہے، جی یہ وہ۔ ایک انسان کے مرنے کا درد ذرا ذہن میں سوچئے یار، خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچئے ان خاندانوں پر کیا گزری ہوگی جن کے گل جلا کر راکھ کر دیے گئے۔ اس لیے تو انسان بنے پہلے، اس کے بعد پاکستانی بنے۔ انسانیت سب سے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو امتحان دے کر بھیجا ہے، ہمارا امتحان ہے یہاں پر۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے اور اس کے خلاف کوئی بولتا نہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوتا، تو وہ بھی سمجھ لیں اس میں شریک ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں نا، وزیر اعظم تو صدر تو ویسے ہی کٹ پتلی ہیں، حکمران کون ہے، شفاق ظالم کون ہے، اس نے کیا کیا بربریت کی ہے، سب جانتے ہیں، اور ہم سب بحیثیت قوم خاموش ہیں۔ یاد رکھیں، جتنی دیر تک
خاموش رہیں گے اتنی دیر تک یہ ظلم بھی سہنا پڑے گا اور دنیا میں اس قسم کے واقعات بھی ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ ان پڑھ جاہل لوگ جو ہے نا وہاں سے ہی انسپریشن لیتے ہیں۔ ایک کام جب ہوتا ہے نا تو ہم تو ہیں ہی بصیرت قوم بھیڑ چال والے، وہ کام بار بار دہراتے ہیں۔ کیا کیا ظلم کیے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ پاکستانی حکمرانوں نے، میں تو سمجھتا ہوں یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ جب تک وہاں نہیں بولو گے تب تک ایسا دنیا پوری میں سہنا پڑے گا، اور یہ جو سفاکیت ان ظالموں نے کی ہے اس کو اٹلی میں موجود صرف پاکستانی ہی نہیں پوری کمیونٹی اس کو بھگتے گی، دیکھنا جتنی بھی اوورسیز کمیونٹی ہے سب بھگتے گی۔ بہرحال ناظرین، جتنا کچھ بھی اس کیس کے متعلق مزید معلومات ملیں گی اس پر انشاءاللہ پھر بات کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔